بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زبان سے اور انسان کے منہ سے جو کلمہ جو لفظ نکلتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ انسان کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اچھے کلمے، اچھی بات اور اچھے لفظ کا اچھا اثر ہوتا ہے، اور برے کلمے، بری بات کا برا اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر باہر انسان کے اپنے جسم کاموں میں نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے ارادے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اچھا ارادہ ہو اچھا اثر ہوتا ہے، برا ارادہ ہو برا اثر ہوتا ہے۔ بظاہر آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ زبان سے کلمہ نکل جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اس کا اثر ہوتا ہے اچھا خاصا، اور اس کو تقریباً ہر کوئی محسوس کرتا ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں، استحضار نہیں۔ مثلا کسی کو آپ خوشی کی کوئی خبر سنائیں تو اس کا اثر فوراً اس کے جسم پر ہوتا ہے، اور کبھی وہ خبر ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کپڑوں میں پھولا نہیں سماتا، اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا، اور برا لفظ اس کے سامنے کہا جائے، مگر مثلا اس کو گالی دی جائے، آپ اس کو گالی دیں تو آپ سب کو پتا ہے کہ پھر اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑے ہاتھا پائی تک ہاتھ پہنچ جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شاید قتل و قتال تک بھی بات پہنچ جائے۔ یہ ایک اثر ہے انسان کے جسم کے اندر، جذبات کے اندر، ہاتھ پیروں کے اندر، آنکھوں کے اندر، چہرے کے اندر، ہر چیز میں وہ اثر دکھائی دیتا ہے، چہرہ لال پیلا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ کے ہاں بھی مختلف باتوں کا اثر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع۔ ہر وہ اچھا کام جس کام کے معاشرے کے اندر اس کی کوئی ویلیو ہے، کوئی حیثیت ہے، اس کو اگر اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ دم بریدہ رہتا ہے۔ ہر کار سدا اللہ بنو سر شروع نشین مغا نمگڑے بھی، ہر کار نمگڑے فکار سدا سے حیثیت، اور زیبال شان والا کام، اچھا کام، حیثیت والا کام، اس سے وہ ساری کی ساری چیزیں نکل جاتی ہیں جو معصیات ہیں، گناہ ہیں، خطائیں ہیں۔ مثلا کوئی جوا کھیلنے بیٹھ جاتا ہے، وہ اللہ کا نام لے، یا وہ رشوت لیتا ہے، وہ اللہ کا نام لے، بسم اللہ، وہ سود لیتا ہے، سود کرتا ہے، سود دیتا ہے، اللہ کا نام لے، تو اس سے تو اچھا اثر کیا گناہگار ہو جاتا ہے، بلکہ شاید کفر تک پہنچ جائے۔ یہ بھی ایک اثر ہے اس کا، اس لیے کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث مبارک ہے، جب کام کے ابتدا میں لیے جائے تو وہ اگر نہ لیے جائے تو وہ کام ادھورا رہتا ہے، اور ہر کام جس کی ابتدا میں، جس کے شروع میں بسم اللہ اللہ کا نام لیا جائے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہی ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو جو خط لکھا تو اس کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اللہ کی طرف سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کا نام لے کر پڑھ۔ یہ پہلی وحی ہے جس میں اسم ربک، اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا اور کسی بھی سورت کے ابتدا میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمام چیزوں کے لیے عام، تمام چیزوں کے لیے عام۔ اس لیے جو بھی کام شروع ہو تو اللہ کے نام سے شروع، اس کا اثر ہوتا ہے اچھا، اس میں برکت ہوگی اللہ کی طرف سے، اس میں خیر ہوگا اللہ کی طرف سے۔ انسان کو چاہیے کہ جب سو کر اٹھے اس کی آنکھیں کھل جائیں
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ایک تو وہ دعائیں ہیں جو دعائیں مختلف اوقات میں پڑھی جاتی ہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے باہر نکلتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، اور وغیرہ وغیرہ مختلف دعائیں ہیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں اس کی ابتدا میں بھی بسم اللہ ہے۔ مثلا گھر سے آپ نکلتے ہیں، بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اللہ کے نام سے میں گھر سے نکلتا ہوں اور اللہ کے اوپر جو میرا پروردگار ہے میں بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اللہ کا نام لے کر میں گھر میں داخل ہوتا ہوں اور اپنے رب پر، اپنے اللہ پر میں اعتماد کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں۔ لیکن ان خاص مذکورہ دعاؤں کے علاوہ، اذکار کے علاوہ، ہر کام کے ابتدا میں پہلے نمبر پہ بسم اللہ، اللہ کا نام، اس کے اچھے اثرات، اس کی برکتیں۔ ہمارے معاشرے سے آج کل برکتیں اٹھ گئی، ہمارے کاموں میں برکت نہ رہی، ہمارے مال میں برکت نہ رہی، گھر کے متاع اور سامان میں برکت نہ رہی، کھانے پینے میں برکت نہ رہی، چیزوں میں برکت نہ رہی، تنخواہوں میں برکتیں نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسری قوموں کی طرح، کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح، یہودیوں کی طرح، فرنگیوں کی طرح وہ بھی اللہ کا نام نہیں لیتے، ہم بھی اللہ کا نام نہیں لیتے۔ جس طریقے سے جانور اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ کھانے لگتا ہے، اس طریقے سے آج کل مسلمان بھی ایسا ہو گیا۔ آپ ولیموں کی دعوتوں کے اندر جا کر دیکھیں، اس وقت تو حالت بھی ساری کی ساری جانوروں کی طرح ہوتی، میزوں کے اوپر جو ہے وہ کہنے چنے ہوئے ہیں، کرسیاں نہیں ہیں، یا ہیں کھڑے ہو کر ہر کوئی ایسا جاتا ہے جس طریقے سے جانور کھلے چھوڑ دیے جائیں اور گھاس پھوس تک پہنچ جاتے۔ اللہ کا نام کیا دیں گے؟ اس لیے جب اللہ کا نام اٹھ گیا تو برکتیں نہیں رہی۔ اللہ کا نام ہو تو اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کا نام ابتدا میں نہ لیا جائے تو اس میں وہ کام ہوتا ہی نہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال لیتا ہوں، کوئی شخص گائے، بیل، بھینس، بکری کو ذبح کرتا ہے، ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے تو اس سے وہ جانور سارا کا سارا مردار ہو جاتا ہے۔ آج کل رسمی دنیا ہے، لوگ ظاہری صورت کو دیکھتے ہیں، اس لیے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات سے بے خبر ہو کر لوگوں کی باتوں میں آتا ہے، دوسروں کی باتوں میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان چوری چلا کر، جانور کے گلے کے اوپر چوری چلا کر یہ ظلم کرتا ہے، اور ہم جھٹکے سے جانور کو مار دیتے ہیں، یہ اچھا ہے، تکلیف سے بچ جائے۔ اس مسکین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس ذات نے اس جانور کو پیدا کیا ہے وہی کہتا ہے کہ اس کی راحت اور آسانی اسی میں ہے کہ چوری چلائی جائے، اور بغیر چوری چلائے اس کا خون اس کے جسم کے اندر رہتا ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ اگر جانور بتاتا اس وقت تو اس کو پتہ چلتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل۔ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم کسی چیز کو حلال کیا کرو، ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، احسان کے ساتھ ذبح کرو۔ اور احسان کے ساتھ ذبح کرنا یہ ہوتا ہے کہ چوری تیز ہو، اور احسان کے ساتھ ذبح کرنا یہ ہوتا ہے کہ چوری چلانے والے کے ہاتھ مضبوط ہوں۔ بالو قربانی کے جانور کے اندر کہتے ہیں کہ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرنی چاہیے، 5 منٹ 8 منٹ جانور کے ساتھ لگا لیتے ہیں، کبھی ایک جگہ کٹی، کبھی دوسری جگہ کٹی، کبھی رگ جو ہے وہ کٹا یا نہیں کٹا، پھر اس کے بعد کہیں جا کر جو ہے وہ قصائی اور قصاب اس سے جو ہے وہ چوری لے لیتا ہے، ذبح کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ اس میں ثواب سمجھتا ہے، لیکن یہ گناہ در گناہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اچھے طریقے سے ذبح کیا کرو، احسان۔ اور احسان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ
छुरी तेज कर लिया करो, छुरी चलाने वाला माहिर हो और उसके हाथ मजबूत हों और वो रगे कट जाएं जिससे जल्दी उसकी रूह निकलती है। जो 4 रगे हैं, एक वो पाइप जिसमें खाना खाया जाता है, दूसरा वो जिससे जानवर पानी पीता है, और 2 रगे हैं दाएं बाएं बड़ी बड़ी, जो जिस्म और सर के अंदर जो है वो सर तक खून पहुंचा देती। ये 4 चीजें कट जाए फौरन, और फिर उसके बाद जो है वो आराम से उसको लुटाया जाए। ज़बा के अंदर एहसान ये भी है कि चूरी पहले उसको न दिखाई जाए। ज़बा के अंदर एहसान ये भी है कि जिस जानवर को अभी ज़बा किया जाएगा उसके सामने किसी और जानवर को ज़बा न किया जाए, वो अपनी आंखों से न देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम की तालीमात तो ऐसी हैं, और ये काफिराना बातें हैं, काफिरों वाली बातें हैं कि तुम जुल्म करते हो। जुल्म नहीं है, ये राहत पहुंचाना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई ज़बह करे तो छुरी को तेज करे, व अरिह ज़बीहतहू, और अपने ज़बीहे को आराम पहुंचाए। आराम पहुंचाए, आराम इसी में, जल्दी छुरी चलाई जाए, एक ही बार में उसको खत्म कर दिया जाए, ये है आराम पहुंचाना। मुशरिकीन मक्का भी यही कहते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करते कि तुम अजीब लोग हो, अपने हाथ का मारा हुआ खाते हो और अल्लाह के हाथ का मारा हुआ नहीं खाते। जो मुर्दार होता है वो नहीं खाते, अपने हाथ का मारा हुआ खाते हो। ये इंसान है, ये इसकी अकल है। और इससे मुराद ये होता कि मुर्दार अल्लाह के हाथ का मारा हुआ है और ज़बशुद्दा जानवर वो इंसान के हाथ का मारा हुआ है। कुरान करीम में सारी तफसीर अल्लाह ने नाजिल की है कि दोनों को अल्लाह मारता है, दोनों के ऊपर मौत अल्लाह तारी करता है, लेकिन एक का तरीका हलाल होने का अल्लाह ने बताया है, वो क्या है, छुरी चलाना, और दूसरे का अल्लाह ने नहीं बताया, वो हलाल नहीं होता। इसके साथ अल्लाह का नाम उस पर लिया जाए। चुनांचे अगर किसी जानवर को ज़बह करते वक्त उस पर अल्लाह का नाम न लिया गया तो वो हराम होता है। सारा का सारा जानवर, भैंस, गाय, बैल, हराम हो जाए, वो मुर्दार की तरह है। हालांकि यहूदी और ईसाई वो ये कहेंगे कि कैसे मुर्दार हुआ, उससे खून निकल गया, और डॉक्टर भी यही कहेंगे, आपके इलाके के डॉक्टर कहेंगे कि इसमें खून नहीं रहा, जो फासिद खून था जिससे गोश्त जहर आलूद हो जाता है वो निकल गया, फिर हलाल है। लेकिन वो अल्लाह जल्ल शानहू फरमाता है कि हलाल नहीं है। वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, उसको मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया। अल्लाह ने इसके खाने से मना फरमाया। उसकी वजह क्या है कि जब अल्लाह का नाम लिया तो उसका रग रग, उसका एक एक जर्रा और एक एक वो गोश्त का टुकड़ा, वो सारा का सारा पाक हो गया। और जब अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, चाहे उसका खून बह गया, वो पाक नहीं होता। ये अल्लाह के नाम का असर है, अल्लाह के नाम का असर है। अल्लाह जल्ल शानहू का नाम मुबारक, बहुत मुबारक। इसलिए मैं यही कह रहा था कि हर चीज के असरात होते हैं, यहां तो मुर्दार ही। वुजू आप करें, एक काफिर भी वुजू करता है, मुसलमान भी वुजू करता है। काफिर के वुजू करने का मतलब यह है कि वो तरीका काफिर इख्तियार करता है जो मुसलमान करता है। मुंह में पानी डाला, नाक में डाला, और चेहरे को धोया, और दोनों हाथों को धोया कोहनियों समेत, और सर का मसा किया, और दोनों के पैरों को धोया, काफिर है, उसका वुजू नहीं होता। इसलिए पहली चीज उसमें क्या है, ईमान। ईमान नदारत, ईमान नजर नहीं आता, लेकिन ईमान से हाथ, चेहरा, ये 4 आजाद धोने से वुजू हो जाता है, और ईमान न हो तो उससे वुजू नहीं होता। नमाज पढ़े काफिर, सुबह से लेकर शाम तक वो 4000 रकात पढ़े, उसकी नमाज नहीं होती, ईमान नहीं है, शर्त है वो, और वो चीज नजर नहीं आती। फिर उसके बाद जो है वुजू, अगर ईमान है, वुजू कर लिया तो उससे नमाज हो जाएगी। लेकिन अल्लाह का नाम अगर नहीं लिया तो इस पे वो सवाब और बरकत मुरत्तब नहीं होगी जिस वुजू के इब्तिदा में अल्लाह का नाम लिया गया। इसलिए एक हदीस मुबारक में आता है, ला वुजू लिमन लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, और शख्स का वुजू नहीं है कि जिसके ऊपर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। वुजू किया, अल्लाह का नाम नहीं लिया, वुजू किया, अल्लाह का नाम लिया, गुनाह
آنکھوں سے بھی دھل جائیں گی اور چہرے سے بھی اور ہاتھوں سے بھی اور پیروں سے بھی اور سر سے بھی اور کانوں سے بھی، حدیث مبارک میں آتا ہے۔ اور وضو کیا اور اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ گناہ نہیں دھلتے، گناہ اندر رہ جاتے۔ اس لیے اس وضو سے آپ یہ نہ سمجھے کہ اس سے صرف ظاہری صفائی ہوئی، اور پھر اس سے کیا صفائی ہوئی، اس لیے کہ صابن سے تو نہیں دھویا، نہیں۔ جب آپ نے وضو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر کیا، اور پھر اس کے ابتدا میں اللہ کا نام لیا، تو وہ ساری کی ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی، اور اس سے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ البتہ دو قسم کے گناہ ایسے ہیں جو اس سے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے اور مضبوط چیز کی ضرورت ہے۔ وہ کون سے ہیں دو گناہ؟ ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، بندوں کے حقوق ہے آپ کے پاس، وہ وضو سے نہیں دھلتے اور نماز پڑھنے سے نہیں دھلتے۔ اور دوسری ہے کبائر، گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہ، زنا ہے، قتل ہے، سود ہے، رشوت ہے۔ جو سود آپ نے لیا ہے وہ اس سے نہیں دھلتے، اس کے لیے توبے کی ضرورت ہے۔ اور پہلے گناہ حقوق العباد والوں کے لیے اس بندے کو اس کا حق دے دیں، آپ اپنی جان چھوڑائیں یا اس سے اپنے آپ کو معاف کروائیں، تب آپ کا گلا چھوٹ جائے گا اور تب وہ گناہ دھل جائیں۔ لیکن عام جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے وضو سے دھل جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور حدیث مبارک کے اندر ہے جب چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے زبان سے کیے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی کوہنی سے پانی گرتا ہے ہاتھ سے کیے ہوئے سارے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب پیروں کو دھوتا ہے پیروں سے کیے ہوئے گناہ، یعنی جس گناہ کی طرف یہ پیروں سے چلا وہ سارے کے سارے دھل جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں، برکات، جس میں برکتیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے اب جب یہ مسلمان کام کرے گا تو اس کا کام الگ ہوگا اور ایک کافر کا کام الگ ہوگا۔ بظاہر دونوں ایک جیسے ہوں گے لیکن اس میں اور اس میں فرق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پانی پیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جانور ذبح کرتا ہے، تو اس کے کام میں اس کے کام میں فرق ہوتا ہے۔ وہ مردار کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، مسلمان حلال کھاتا ہے، اور اس میں برکتیں ساتھ اس کے پیٹ میں چلی جاتی۔ اب آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے جب آپ پانی پیئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے قوت بازو سے یہ پانی حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ یہ اللہ نے پانی پیدا کیا ہے اور صاف ستھرا فلٹر شدہ پانی میرے ہاتھ میں اللہ نے تھما دیا اور میں اس کو پی رہا ہوں۔ ایک گھونٹ لے کے آپ تصور کر لیں کہ یہ پانی آیا کس طرح، یہ سمندر سے بخارات کی شکل میں اٹھا، اور سمندر کا پانی انتہائی کڑوا اور کھارا ہے جو گلے سے نہیں اترتا، وہ پانی بخارات کی شکل میں اٹھا، آسمان کی طرف گیا، اس کے بادل بن گئے۔ سمندر کے اندر سعودی عرب والوں نے پلانٹ لگایا ہے، دوسرے دنیا کے وہ ممالک جہاں پر پانی کی قلت ہے، زمین کے اندر سے پانی نہیں نکلتا یا بہت کی گہرا ہے، ان لوگوں نے سمندر کے کنارے پلانٹ لگائے ہیں جس پر انتہائی زرعی کثیر خرچ ہوتا ہے، پتہ نہیں ایک لیٹر پر کتنا خرچ ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ بھاپ کی شکل میں وہ پانی اوپر اٹھاتا ہے، بادلیں اس پر لے جاتی ہے، اس کے بادل بن جاتا ہے۔ وہ کڑوا کھارا زہریلا پانی جس سمندر کے اندر ہر قسم کے مردار اور گن جمع ہوتا ہے، وہ پانی جا کر وہ فلٹر ہو جاتا ہے بارش بادلوں میں، کس طریقے سے ہوتا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آ کر جہاں اللہ جل شانہ چاہے ہواؤں کے ذریعے سے چلاتا ہے۔ پشاور والوں کو ضرورت ہے، لاہور والوں کو ضرورت ہے، کراچی والوں کو ضرورت ہے، افغانستان والوں کو ضرورت ہے، دوسرے ملکوں کو ضرورت ہے، جہاں جہاں ضرورتیں ہیں وہ بادل کی شکل میں چھا جاتا ہے، پہنچتا ہے وہاں، اور وہاں پر بارش برساتی، بارش بھی برستی ہے اور برف بھی پڑتا ہے ان علاقوں کے اندر جو برفانی علاقے ہیں۔ یہ برف اور بارش آپ دیکھیں، بارش کے نیچے برتن رکھے، اب یہ دیکھیں کہ یہ پانی سمندر کی طرح ہے، نہیں، یہ میٹھا پانی ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बादल आते तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, इंतहाई परेशानी के आलम में होते। और जब बारिश बरसने लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार होते। और कभी कभी काफी अरसा के बाद बारिश होती तो आप ऊपर वाली चादर को और कमीज को उठाकर जो है वो बारिश के कतरों को अपनी कमर मुबारक पर ले लेते। और जब पूछा जाता तो आप फरमाते कि इसमें बरकतें हैं, जो पहले कतरे अल्लाह के पास से आए हैं, बरकतें हैं। वो बरकतें मैं अपने जिस्म पे लेता हूं और वो बरकतें नजर नहीं आती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता कि आप अंदर और बाहर क्यों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे पता नहीं है कि कहीं ऐसा न हो इस बादल के अंदर अजाब हो। जिस तरीके से कौम आद के ऊपर कहत आई और जब बादल आए वो समझे कि अल्लाह की तरफ से बारिश बरसेगी, उसने आग बरसा दी। और दूसरी बात कौमों के ऊपर भी बादल आए, उनसे से आग बरसा और वो कौम हलाक हो गई। लेकिन जब बारिश शुरू हो जाती है तो उस वक्त यकीन हो जाता है कि नहीं ये आग नहीं है, इसमें पानी है, इसलिए अल्लाह के रसूल खुश होते हैं। तो पानी बादलों की शक्ल में जाता है, नदियां बहती है, दरिया बहते हैं, परनाले बहते हैं, पहाड़ों के ऊपर पानी बहता है। वो बहता है, वो जमीन उसको लेता है। कुछ पानी दरियाओं में जाता है, उससे दरिया बन जाते हैं, दरियाओं से खेत सैराब होते हैं, जानवर पीते हैं। कुछ पानी जमीन उसको अपने अंदर जज़ब कर लेता है, वो चश्मों और कुओं की शक्ल में साफ सुथरा फिल्टर शुदा पानी वो साफ आता है। बारिश का पानी वो गदला था, उसमें मट्टी थी, और वही पानी जो जमीन में जज़ब हुआ तो ऐसा कि फिल्टर इस तरीके से साफ पानी आपको नहीं देता। अभी जब बारिश ज्यादा हुई थी तो बास कुएं जो बोरिंग हुई थी हमारे यहां भी, वो पानी भर आया। मैं सोच रहा था कि अगर अल्लाह जल्ल शानहू का निजाम कितना प्यारा है, जितनी जरूरत है अल्लाह के बंदों को अल्लाह ताला उतना पानी बरसाता है। अगर जरूरत से थोड़ा ज्यादा हुआ तो फिर उसको संभालना मुश्किल होता है, कुएं भर आते, आबादियां उससे गिर जाती। तो अल्लाह ताला के यहाँ एक नपतुला इंतजाम है, उसके नीचे वो पानी आता है। ये पानी जमीन में स्टोर होता है, आप घर के अंदर इसको नहीं स्टोर कर सकते। पहाड़ों के ऊपर बर्फ की शिक्ल में पड़ता है, साफ सुथरा, और फिर अल्लाह जल्ल शानहू ऐसे पहाड़ों के ऊपर साल भर उस बर्फ को छोड़ देता है, रखता है, महफूज करता है, स्टोर करता है कि जहां तक इंसान की रसाई नहीं होती, लोग नहीं पहुंच पाते। जो कोशिश करते हैं वो गिर जाते। ये क्यों? इसलिए कि अगर से वो काफी मिकदार में है, पेशाब पाखाने, एक बंदे के पेशाब पाखाने से वो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी अल्लाह जल्ल शान उसको महफूज रखता है। वो वहां से बहता है तो साफ दरियाओं की शक्ल में पहाड़ों में जहां पर इंसान भी नहीं पहुंच पाता वो आता है, और फिर दरिया के अंदर आता है, और जब सारा सारा पानी हो जाता है फिर वो अगर उसको आप पिघलाते, या अल्लाह जल्ल शान धूप से थोड़ा थोड़ा पिघलाता है, अगर आप पिघलाते तो उससे काम नहीं चलता है। हम एक जगह बर्फानी जगह में गए, चाय के लिए जरूरत थी, 2 या 3 बाल्टियां भर भर के, मैं खुद साथ था, दूसरा साथी था, हमने भर भर के बाल्टी के अंदर पानी बर्फ लिया, पहाड़ से चाय बना रहे थे, और जब आग के ऊपर रखा तो इतना सा पानी बन गया। मैं सोच रहा था कि अगर इंसान ये बर्फ अपने पास अपने घर में रखता तो सारा घर बर्फ का बन जाता। 3 दिन तक भी वो सारा का सारा भरा हुआ घर बर्फ का, वो आप उसका पानी आपके लिए काफी नहीं होता, 3 दिन के लिए भी काफी नहीं। अल्लाह जल्ल शान उसको रखता है, वहां से थोड़ा थोड़ा जरूरत के मुताबिक साफ शफाफ दरियाओं की शक्ल में वो बहता है, और फिर आपके काम आता है। आप उसको लेते हैं, घड़े भरते हैं, जमीन उसको अंदर अपने अंदर जज़ब लेता है, झीलों की शक्ल में जमा हो जाता है। बास झीलें ऐसी साफ सुथरी पहाड़ों के अंदर के आदमी हैरान हो जाता है, जिस तरीके से शीशा, वहां से फिर साल भर वो थोड़ा थोड़ा उससे पानी नहरों की शक्ल में आता है, छोटी छोटी नहर। ये फिर आप लेते हैं गिलास में और उसको पीते हैं। अगर इतनी ये जो मैंने किस्सा सुनाया पानी का, ये आप खुद ही इसका इंतजाम करते तो आप हरगिज एक पानी को अपने काम में नहीं ला सकते। ये अल्लाह जल्ल शानहू का निजाम है। इसलिए वो गुण जब आप पिए तो आप कहें बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ये एतराफ है
کہ یہ پانی میرے زور بازو قوت بازو پر مجھے نہیں ملا بلکہ اللہ جل شانہ نے مجھے دیا. سارا کے سارا اس نظام سے جس کو میں نے مختصر کیا اس سے یہ گزرا ہے اور مجھ تک اللہ پاک نے پہنچایا. یہ اس بات کا اقرار و اعتراف ہے. اب آپ سوچیں کہ جو مسلمان پانی پیتا ہے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا نہیں ہے تو وہ یہ اعتراف نہیں کرتا. جانور کی طرح مجھے پانی دو اور پانی لے کر فوراً برتن جو ہے وہ منہ کے ساتھ لگایا اور اس کو سارا کا سارا ہڑپ کر لیا, کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ آیا کہاں سے تھا گیا کہاں. پہلے بھی پتہ نہیں تھا. اچھا اب جب آپ پیتے ہیں تو کس وقت پیتے ہیں اس کے لیے کوئی آپ نے جدول نہیں بنائے, نظام الاوقات ٹائم ٹیبل کہ میں صبح اتنا پیوں گا اور دوپہر کو اتنا پیوں گا. یہ میں عرض کروں اس میں شاید ڈاکٹر بھی ہوں, ڈاکٹر حضرات خفا نہ ہوں. ایک تو آپ مریض کو پانی کی مقدار بتا سکتے ہیں لیکن ایک صحت مند آدمی کو آپ پانی کی مقدار نہ بتائیں. میں یہ بات عرض کرتا ہوں, ڈاکٹروں سے کہتا ہوں, ایک صحت مند آدمی کو آپ پانی کی مقدار نہ بتائیں. ایک صحت مند آدمی اتنی پانی پیتا ہے دن بھر میں جتنی اس کو ضرورت ہو, اور یہ مشین خودکار اللہ پاک نے اس کے جسم کے اندر رکھا ہے. جتنی اس کو پانی کی ضرورت ہے اتنی اس کو پیاس لگتی ہے, جتنی ضرورت ہو اتنی اس کو پیاس لگتی ہے. پیاس لگ جاتی ہے, پانی پیتا ہے, پیٹ میں اتنا پانی جاتا ہے. اس کو کیا خبر کہ مجھے پیٹ میں کتنی ضرورت ہے اور پانی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, لیکن پیاس سے پتہ چلتا ہے. اور جیسے ہی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر یہ الگ کرتا ہے مجھ سے, اس لیے پھر کہتے ہیں کہ نہیں ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے. آپ اس کو مجبور نہ کریں کہ آپ 8 گلاس پانی پیئیں, آپ 4 گلاس پانی پیئیں, آپ اتنا پیئیں اتنا نہیں پیئیں. شاید وقتی طور پہ اس کا فائدہ محسوس ہو لیکن اس میں کتنی بیماری آئندہ بن سکتی ہیں جس کا آپ شمار نہیں کر سکتے. اس لیے سلیم الطبع آدمی, سلیم الفطرت, صحت مند آدمی کو آپ چھوڑ دیں کہ جتنی اس کی تقاضا ہو. یہ اللہ جل شانہ کا ایک غیبی نظام ہے. پھر اللہ جل شانہ نے اس جسم کے اندر جب وہ پانی پی لیتا ہے تو جتنی ضرورت ہے وہ پی لیتا ہے, وہ سارا کا سارا جسم کے کونے کونے تک پہنچ جاتا ہے جہاں جہاں ضرورت ہے. اور ضرورت سے زائد یا ضرورت تھی لیکن جسم کو پاک و صاف فلٹر کیا اور گردے کے راستے سے وہ نکلی. ایک گردے والا ڈاکٹر کہتا ہے جو گردے کا ماہر ہے کہ گردہ باوجود اس کے کہ سائنس ٹیکنالوجی چیزیں اشیاء اتنی چیز عام ہو گئی ہے کہ بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں لیکن گردہ نہیں بن سکتے. اور گردہ بنے بھی انسان کے اعضاء اس طریقے سے بنے بھی تو اس کی طرح قطع نہیں ہوگا. اس کے اندر جو چھلنی اللہ پاک نے بنائی وہ چھلنی عجیب ہے جس کو چھاننی کہتے ہیں کہ جس سے پانی وہ کچھ اوپر رہ جاتا ہے اور نیچے بہ جاتا ہے. خراب چیزیں باہر آتی ہیں اور صحیح چیزیں مفید جسم میں رہتی. دوسری بات یہ ہر گردے کے اندر اللہ نے دماغ دیا ہے, وہ دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کتنا پانی باہر نکالنا ہے کتنا اپنے اندر جسم کے اندر چھوڑنا ہے. ہاں جب اس کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے, گردہ خراب ہو گیا تو پھر وہ کام چھوڑ دیتا ہے. تو یہ اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے جس سے پینے والا بھی پتہ نہیں چلتا. اب جب یہ پتہ نہیں چلتا تو آپ اللہ کا نام لیں, یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پینے کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ نظام جو میرا ٹپ ہونے والا تھا وہ دوبارہ چالو ہوا, اللہ پاک نے مجھے پانی دیا. دوسری نیت اور دوسرا ارادہ اس میں یہ کریں کہ یہ سمندر اور یہ دریا اور یہ ساری چیزیں اتنے بڑی بڑی مخلوق, اب بادلوں کو آپ دیکھیں, اس کی گرج کو دیکھیں, اتنی بڑی مخلوق ہے, وہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے, اس میں جہاز بھی اندر نہیں جا سکتا. بعض بادلوں کے اندر یہ سارے کے سارے بادل انسان کے لیے اللہ نے بنائے اور یہ گونڈ پانی انسان تک پہنچتا ہے. یہ کیوں؟ یہ انسان اس کے میں کون سی ایسی خوبی ہے بظاہر دنیا کے اعتبار سے کہ جس کے لیے جانور بھی ذبح کیے جا رہے ہیں, بکری بھی ذبح کی جا رہی ہے, گائے بھینس بھی ذبح کیے جا رہے ہیں, دودھ بھی نکالا جا رہا ہے, چھاچھ لسی بھی اس کو پلائی جا رہی ہے, مکھن اور گھی بھی اس کو کھلایا جا رہا ہے, اس کے لیے مرغیاں بھی ذبح کی جا رہی ہے, اس کے لیے آسمان کے اندر بادل بھی حرکت میں آتے ہیں, دریا اور سمندر بھی اس کے لیے حرکت میں آتے ہیں. اس میں کون سی خوبی ہے؟ کیا یہ اس نے سب کو ٹھیکے میں لیا ہے اور سب کے پیسے ادا کر رہا ہے؟
وہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے۔ بھینس گھاس کھاتی ہے اور اتنی طاقتور ہے کہ ایک انسان نہیں 5 بندوں کے ساتھ لڑ سکتی ہے، سب کو مار دے گی، لیکن وہ بھینس آپ چوری پھیر کر اس کو ذبح کرتے، اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ سوچیں کہ یہ ساری چیزیں بسم اللہ پڑھتے وقت، یہ ساری چیزیں اللہ نے میرے لیے بنائی ہے تاکہ میں اللہ کی بندگی کروں، مجھے اللہ نے اپنی ذات کے لیے بنایا۔ اب جب یہ سوچیں تو آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کو آپ کا مزہ محسوس، بسم اللہ، اللہ کے نام سے کہ اس اللہ نے میرے کام میں یہ لگائے تاکہ میں اس کی خدمت میں لگا رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری ملنے سے پہلے ایک آدمی تھا جو رشتے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، زید ابن نوفیل۔ وہ فطری طور پہ بہت سیدھا آدمی تھا، ٹھیک ٹھاک، مشرکین میں رہتا تھا، مکہ میں رہتا تھا، اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکہ کے، تو ان کے والد کا نام خطاب ہے اور خطاب کے والد کا نام زید ہے۔ یہ زید ابن نوفیل جاہلیت کے زمانے میں یہ بتوں کے نام پر بکری ذبح شدہ کو نہیں کہتا تھا، کسی بت کا نام لے کر ذبح شدہ بکری کو نہیں کہتا تھا، اور جو جاہلیت کے زمانے کے رسم و رواج تھے اس کے ذریعے سے وہ جو گوشت تھا وہ نہیں کھاتا، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ عجیب بات ہے، بکری کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے لیے گھاس کا انتظام اللہ نے کیا، زمین میں گھاس اگایا بکری کے لیے، بکری کو اللہ نے پیدا کیا، بکری کو باقی رہنے اس کی بڑھوتری کے لیے نظام اللہ نے بنایا ہے، اور پھر تم اس کو ذبح کرتے ہو تو بدھ کے نام پہ ذبح کرتے ہو، یہ بغیر پیغمبر کے بتائے ہوئے وہ یہ باتیں کرتے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جگہ یہ مل گئے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں کسی شخص نے اس طریقے سے گوشت لایا، مشرک تھے اس زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری نہیں ملی تھی، تو زید ابن نفیل نے اس وقت یہ کہا، دونوں نے نہیں کہا، اور زید ابن نفیل نے یہی کہا کہ عجیب بات ہے، میں بکری نہیں کہا تھا، اس لیے کہ تم اس کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، حالانکہ پیدا اللہ نے کی ہے، اس کے لیے گھاس کا انتظام اللہ نے کیا۔ یہ فطری انسان ہوتا ہے، بعض اسلام لا کر بھی یہ چیزیں بھول جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں یہ بھی لے سکتا ہوں، یہ بھی لے سکتا ہوں، یہ بھی لے سکتا ہوں۔ بہت ساری قومیں دنیا کے اندر ایسی گزری ہیں جن کے پاس مال تھا، پیسے تھے، سونے اور چاندی کے، آپ کے پاس نوٹ ہیں، کاغذ ہیں، ان کے پاس سونے اور چاندی ہوتے تھے، اور برتن بھر بھر کر لے جاتے تھے گلیوں کوچیوں کا، اور شہروں کا چکر لگاتے کہ 1 کلو آٹا کوئی دے دے، نہیں ملتا تھا، قحط کا زمانہ ہو۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جب آپ لیں گے تو اس میں یہ دونوں چیزیں آئے گی، ایک یہ کہ اللہ جل شانہ نے میری قدرت میں دی ہے، میں قوت بازو پر یہ چیز نہیں پیدا کی، دوسری یہ کہ اللہ جل شانہ نے یہ چیز مجھے کیوں دی ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے اپنی بندگی کے لیے خالص بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ دو اعتراف ہیں۔ اب یہ وہ بندہ ہے جس میں عاجزی ہے، جس میں خشیت ہے، خوف الہی ہے، اس لیے خشیت والا آدمی جس میں عاجزی ہو اللہ کے سامنے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ یوں نہیں چھوڑتا، اس کو نوازتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ وہی شکور اور شاکر بندہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے اندر اللہ کا نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو جو دوسرے اذکار اور وظائف نہیں آتے تو آج کے بعد اپنے گھر والوں سے، خود اپنے بیوی بچوں سے، لڑکے لڑکیوں سے یہ کہہ دیں کہ کسی بھی کام کے شروع کرتے وقت اللہ کا نام لیں۔ بیت الخلاء میں جائیں، بسم اللہ، جب اندر گئے اب جنات کا اثر نہیں ہوگا۔ بیت الخلاء سے باہر اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، سب سے پہلے بسم اللہ۔ بیت الخلاء سے باہر آئیں، بسم اللہ، اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی ہیں، غفرانک، لیکن یہ بھی بسم اللہ ہر وقت۔ دروازہ بند کرے رات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرو، اللہ کا نام لے کر چولہے کے اندر آگ بجھاؤ، اللہ کا نام لے کر برتن کے اوپر ڈھکن رکھو، اگر ڈھکن نہ ہو کپڑا رکھو، کپڑا نہ ہو
تو ایک چڑی رکھو، تنکا رکھو، اللہ کا نام لو۔ اب ان چیزوں کے اندر جب اللہ کا نام لیا گیا ہے تو شیطان تصرف نہیں کرے گا۔ ہمارے ساتھ شیطان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اگر اس کو کھانے پینے کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں بول و براز کرتا ہے اور اس کو گندا کرتا ہے، نجس کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس کھانے کی چیزیں بسیار ہوتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، ختم ہوگی، یا اس کے اندر بیماریاں ہی بیماریاں آتی۔ جو کھاتا ہے، گندم کھاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کا الگ نظام ہے، لیکن ایک عام طور پہ انسان نے خود ہی اپنے آپ کو تمام چیزیں گندی کی ہیں، شیطان کو اس میں تصرف کیا ہے۔ ہم برتن کو کھلا چھوڑتے ہیں، شیطان اس میں تصرف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صاحب دودھ لے کے آیا، وہ برتن خالی تھا، اس پر ڈھکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں تھی جس کو آپ چھپاتے، اس کو ڈھانپتے پھر میرے پاس لے آتے۔ اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو کم از کم ایک تنکا اس کے اوپر رکھتے۔ اب یہ آپ ذہن سے، دماغ سے سوچیں تو آپ کا دماغ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ دماغ جس کی تربیت وحی کے علوم کے نیچے نہ ہوئی ہو، آپ نے بے شک کتابیں پڑھی ہوں، لٹریچر پڑھے ہوں، دنیا والوں سے آپ متاثر ہوں، وہ ہوں، لیکن علوم نبوی کے پاس، علوم وحی کے پاس آپ نہ گزرے ہوں تو آپ کا ذہن نہیں لیتا کہ کتنا بڑا برتن ہے، اس کے اوپر ڈھکن نہیں ہے، آپ نے اس کے اوپر چڑی رکھ دی۔ لخت پیج نہیں لختا ڈکے لخت دے پکے ہوا پاگے کہ شیطان سنگ تصرف نہ گئی دا اللہ رسول فرمائی نہ کئی پکی زکا شتا پہ بسم اللہ ویلی دا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ دے عمل۔ اب شیطان اس میں نہیں، اس میں آپ نے تو ایک تنکا رکھا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے ایسا غیبی انتظام فرمایا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے پاس مخلوق ہیں، فرشتے، اور اللہ خود ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس فرشتوں نے اس کو ڈھانپ دیا ہے، بند کر دیا۔ شیطان کا باپ بھی اس میں نہیں آ سکتا۔ جہاں اللہ نہ چاہے، دجال کے پاس کتنی بڑی قوت ہوگی لیکن وہ مدینہ منورہ میں نہیں جا سکتا۔ ایک روایت میں مکہ مکرمہ کا بھی ذکر ہے، زیادہ تر روایات میں مدینہ منورہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے سوتی ہوئی تلواروں کو نکال کر کھڑے ہوں گے، دجال آئے گا تو اس کی خبر لیں۔ تو فرشتوں کا ایک نظام ہے۔ آپ نے ڈکن تو نہیں رکھا، تنکا رکھا، لیکن وہ شیطان اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ آپ نے کنڈی لگائی، بڑے بڑے تالے آپ نے لگائے، لیکن اللہ کا نام نہیں لیا۔ چور آ کر اس نے چوری کی اور سارا کا سارا مال لے کر گیا، یا بہت بڑے مقدار میں لے کر گیا۔ اللہ کا نام لیا، ایسے واقعات اس دنیا میں پیش آتے ہیں، ہمارے سامنے پیش ہیں۔ اللہ کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کمزور تار لگایا، گنڈی لگائی، اب اس میں شیطان نہیں جا سکتا۔ اور چور بھی شیطان ہے، اس لیے کہ لوگوں کے مال کو چوری کرتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کے نام لینے میں بہت بڑا اثر ہے، بہت برکتیں ہیں۔ یہ برکتیں ایمان والا ہی حاصل کر سکتا ہے۔ جو اللہ اللہ کہے گا اس میں بہت برکتیں ہیں، جو لا الہ الا اللہ کہے گا اس میں بہت برکتیں ہیں۔ یہ حدیث میں نے کئی مرتبہ سنائی، چونکہ ذہن کے اندر مستحضر ہے اور کبھی کبھی دور کی بات میں بھول جاتا ہوں کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا جسم بہت بھاری ہو گیا ہے، کھڑے ہو کر میں عبادت بہت زیادہ نہیں کر سکتی، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے کہ میں بیٹھ کر کر لیا کروں، اس پر اللہ تعالیٰ اجر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ ایسا ہے کہ جیسے 100 اونٹ تم نے اللہ کے نام پر خانہ کعبہ روانہ کیے کہ وہاں ذبح ہو جائیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، یہ ایسا ہے کہ 100 اونٹ جس پر زین کسا ہوا ہے وہ آپ نے اللہ کے نام پر اللہ کے راستے جہاد میں مجاہدین کو دے دیے۔ اور تازے گھوڑے 100 گھوڑے، اونٹ نہیں 100 گھوڑے، اور 100 دفعہ سبحان اللہ وہ پڑھ لیا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بنو اسماعیل میں سے آپ نے 100 غلام آزاد کیے انسان، اور لا الہ الا اللہ کی تو بات ہی کیا ہے 100 دفعہ پڑھنے۔ تو یہ چیزیں ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن
اگر آپ بھی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو مانیں گے تو آپ میں اور ایک کافر میں فرق کیا؟ مومن کا ایمان کہاں چلا گیا؟ وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی باتوں پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان ہے، چاہے میری عقل میری آنکھیں اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ اس لیے جیسے ہی انسان کی جان کنی کا وقت آتا ہے اور روح نکلنی شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت آخرت کے مناظر وہ دیکھتا ہے، اب اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرعون جب غرق ہو رہا تھا اور اللہ میں آخرت کی چیزیں دیکھی تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا الان ابھی ایمان لاتے ہو؟ حدیث مبارک میں آتا ہے، قرآن پاک میں نہیں ہے، کہ جبریل نے سمندر کی مٹی اٹھائی اور اس کو فرعون کے منہ میں دے دی۔ اس وقت اس کا قبول بھی نہیں ہو رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام، اور اس کی تذلیل تھی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا نام ہر بات میں لیں، چلنے میں اللہ کا نام بسم اللہ، بیٹھنے میں بسم اللہ، اٹھنے میں بسم اللہ، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ، عورتیں اور خواتین جب آٹا بوری سے لے تو بسم اللہ، آٹا گوندے تو بسم اللہ، چولہے کے اوپر چائے کی پتی یا ہانڈی رکھے تو بسم اللہ، اتارے تو بسم اللہ۔ آپ دیکھیں اس میں کتنی برکتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔